أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم ربنا آمين۔ سورہ اعراف ہماری چل رہی ہے۔ ہم نے آیت نمبر کون سی آیت تک کیا تھا دیکھ رہی ہوں میں جی، آیت نمبر حضور 31 تک ہمارا کور ہو گیا تھا۔ بہت پیاری آیت تھی کہ انسان کو اگر صحت مند رہنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھائے پیے اور اپنی لیمٹس کراس نہیں کرے۔ انشاءاللہ جو شخص اس چیز کا دھیان رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہیلدی رہتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں آیت نمبر 32 سے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نعمتیں دی ہیں تو ہم ان کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ دیندار بہت زیادہ جب بن جاتے ہیں نا تو وہ اپنے حال حلیے کا دھیان نہیں رکھ رہے ہوتے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں جیسے مرد حضرات ہیں، اپنی طرف سے ایک ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہم وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنیں گے تو ہی متقی پرہیزگار نظر آئیں گے، یا عورتیں بھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کو ہی دین سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زینت کو ہے نا ہمارے لیے حرام نہیں کیا۔ زینت کو کیا کہتے ہیں؟ بناؤ سنوارنا، یہ ساری چیزیں زینت کے اندر آتی ہیں۔ اب ہمیں جو چیزیں منع ہیں وہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی اگر ہم خدا نہ خواستہ ننگے نظر آتے ہیں اور ہمارے پارٹس پرومیننٹ ہوتے ہیں تو یہ چیز گناہ کے زمرے میں آئے گی۔ لیکن ایکسٹرا آرڈنری جان بوجھ کے اتنے لوز نہ پہننا کہ ہم یہ دکھا سکے کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ اعتدال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ بہت زیادہ فٹ پہنے اور نہ اتنے لوز پہنے کہ لگے ہی نہیں کہ یہ آپ کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زینت کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا جب بناؤ سنوار کر کے عورتوں کی گیدرنگ میں جائے تو وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دین کی طرف آنے کا دل چاہے۔ ایسی پرسنالٹی نہ ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا ہم دین سے دور ہو جائیں۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی جو ہے نا وائٹ کرتا شلوار پہننا سنت سے ثابت نہیں ہے کہ پورا وائٹ ہی ہر وقت پہنتے رہیں اور کوئی اور کلر اپنے اوپر اللہ معاف کرے حرام کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اور نہ صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اتنی دی تھی کہ وہ اگر ایک دن نیا کپڑا پہنتے تھے تو دوسرے دن دوسرا پہنتے تھے اور پہلا کپڑا صدقہ کر دیتے تھے، یعنی کہ اس حد تک وہ ظاہری اپیرنس کا بھی دھیان رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ہمارے لیے حرام نہیں کی ہے، تو دین میں آنے کے بعد خود سے اپنی طرف سے چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لینا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے اور اعتدال سے کراس کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، ہم کسی بھی چیز کو حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے۔ قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں خالص طور پر ہیں اور قیامت کے دن بھی ہوں گی، یعنی کہ یہ ایمان لانے والا دنیا بھی اپنی انجوائے کر سکتا ہے اور آخرت میں تو پھر بے شمار نعمتیں انسان کے پاس ہوں گی اور ایسے ایسے لباس پہنائے جائیں گے جس کا ذکر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے۔ تو یہ جو زینتیں ہیں جس کو ہم دنیا میں اختیار کر سکتے ہیں تو ایک مومن دنیا میں بھی پیارا نظر آتا ہے اور مرنے کے بعد تو اس کی شان بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اس کو اللہ کا دیا ہوا لباس پہنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے گھر میں وہ رہے گا، یعنی کہ جنت میں۔ تو دنیا میں بھی انسان کو ان ساری نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اوپر نعمت کے اثرات نظر نہیں آتے نا تو ہم ناشکرے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا رزق دیا ہے کہ ہم اچھا پہن اوڑھ سکتے ہیں، اچھا کھا پی سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے اوپر اثرات نظر نہیں آئے تو پھر ایک طریقے سے ہم ناشکری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں، علم حاصل کریں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اب جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی کیا حرام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں؟ فحش باتیں، بے حیائی جو ہے نا لباس کے علاوہ زبان سے بھی جھلکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی تک ہے نا لباس سے بے حیائی جھلکنے کے بارے میں کل سے لے کر اب تک پڑھا ہے. جیسے کہ شیطان کپڑے اتروا دیتا ہے، یا شارٹ کروا دیتا ہے، یا فٹڈ کپڑے پہناتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھ لی. لیکن کچھ بے حیائیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان ہے نا زبان سے نکال رہا ہوتا ہے. یہاں پر فحش باتوں کی طرف اشارہ ہے جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں. فحش باتیں یہ ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنی زبان سے بے حیائی کی باتیں کرے. اگر ہم اپنی گیدرنگز کا جائزہ لیں تو ہماری گیدرنگز میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہو، کوئی بھی بے حیائی کے جو اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں جس میں ایک عورت نے اللہ معاف کرے صحیح کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو اس کو ڈسکس کرنا، یا سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ایکٹر ایکٹریس ہیں بے حیائی کے اگر انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اللہ معاف کرے بہت زیادہ کامن ہے یہ، حیا تو ختم ہی ہو گئی ہے. جتنی بھی بے حیائی کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو پروموٹ کرنا، گانے جس کے اندر الفاظ نامناسب استعمال ہوئے ہوئے ہیں، obviously گانوں کے اندر تو الفاظ نامناسب ہی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں آپس میں مل کر بیٹھ کر ڈسکس کرنا یا اپنی زبان سے نکالنا، یا کوئی ایسے چینلز ہیں جن کو ہم لائک اور فالو کریں اور آگے بھی پاس کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بے حیائی کی باتوں کے اندر آئیں گی اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو ہم اپنی زبان کا جائزہ لیں کہ ہم باتیں کرتے کرتے بے حیائی تو نہیں کرتے. جب لڑکیاں آپس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو جوکس کرتے کرتے تھوڑی سی بے حیائی کی طرف نکل جاتی ہیں، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ کسی قسم کی بھی بے حیائی کی بات نہ ہو. اور ہر گناہ کی بات کو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک ٹھہرایا جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں نہ لگاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر 4-5 گناہ ہائی لائٹ ہوئے. ایک تو بے حیائی کی باتیں جو ظاہری ہوں یا چھپی بھی ہوں، یا تو پبلکلی ہم لوگ اللہ معاف کرے ایسی باتیں کریں، یا اللہ معاف کرے ہم لوگوں کی تنہائیوں میں بے حیائیاں چھپی ہوئی ہوں، تنہائی میں ہم غلط موویز دیکھ رہے ہیں یا غلط تعلقات ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے گرل فرینڈ اینڈ بوائے فرینڈ والا سسٹم ہے تو ان سے الٹی سیدھی باتیں تنہائی میں کرنا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. اور کسی انسان پر زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ پر وہ باتیں نہ کریں جن کا ہمیں علم نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب کسی بھی انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اس کے بارے میں تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ایک وقت ہے ہمارا، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو انسان کو جانا پڑے گا دنیا سے. ایک گھڑی کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے. اور ساعہ کا جو لفظ ہے نا وہ منٹس، آورز اور سیکنڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. لائک گھڑی میں کیا کیا ہوتا ہے، گھنٹے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ منٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، جو گھڑی چل رہی ہوتی ہے، ابھی میں گھڑی کو ہی دیکھ رہی ہوں، سیکنڈز ہوتے ہیں. تو ساعہ کا جو لفظ ہے نا سیکنڈ سے بھی چھوٹی اس کے ڈیوریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس سے میں سمجھانا سے بھی یہ مقصد ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو اتنا بھی رکا نہیں جاتا. ایک سیکنڈ ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ موقع ہے. اور ابھی ہمارے پاس کتنے ٹائم ہوتا ہے نا، اتنا ٹائم ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ صرف ضائع کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم آ جائے گا نا تو آپ تڑپو گے ترسو گے، لیکن آپ کو ایک گھڑی بھی واپس نہیں دی جائے گی. تو ابھی جو ہم گھنٹے اڑا رہے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس کو رک کر سوچا کریں. جیسے رات کو سب سو جاتے ہیں اور ہم لوگ 11 بجے، ایک مثال دے رہی ہوں، موبائل اٹھایا تو 1 بجے تک موبائل اسکرول کر رہے ہیں 2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں نا ہم. تو تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو سائڈ پہ رکھا کریں اور گھڑی دیکھا کریں کہ ابھی 11 بج رہے ہیں، 11:30 بجے سے پہلے مجھے موبائل نہیں اٹھانا ہے. اور اس دوران کیا کر لیں، تھوڑی دیر ذکر کر لیں، اور ذکر کی بھی پابندی کریں. اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اپنے آپ کو خود ٹارگٹ دیں کہ آج کے دن میں مجھے یہ ذکر کر لینا ہے. اور وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ گن کے ذکر ویسے تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں گن گن کے نہیں دیتے، لیکن اگر ہم اس لیے گن کے کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر سکیں یا باندھ سکیں تو جائز ہے ایسا کرنا. اور کچھ چیزوں کی تسبیحات کے بارے میں نا ایسے آتا ہے کہ 100 دفعہ ایسے پڑھ لینے والے کے لیے یہ فضیلت ہے، تو اس میں ہمیں نا گنتی پوری کریں گے.
تو میں نے کلاس میں بھی یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ذکر کرنا ہے تو ہمارے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، بس تھوڑی دیر کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے کر لیا ہے، لیکن اگر ہم جیسے 100 ٹائمز لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والی جو تسبیح ہے نا، اس کو جو شخص 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس سے بہتر شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں ہے کہ اس سے بہتر اعمال لے کر جائے گا اللہ کے نزدیک۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ تسبیح، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس چیز کا ذکر ہے۔ تو اس تسبیح کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف بھی آپ گن کر 100 سے 200 یا 300 جتنی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، استغفار کو بھی 100 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ذرا سی پابندی کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں دیتے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، گھڑی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس بچے سو رہے ساتھ سلاتے سلاتے ہم نے ٹیڑھا میرا ذکر کر لیا، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کبھی استغفر اللہ کر رہے ہیں، کبھی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ساری باتیں میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ دیتے ہیں نا کہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہو اور پہلے مجھے یہ والی تسبیح کر لینی ہے پھر یہ کر لینی ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر آپ کہیں جا بھی رہے ہو نا، جیسے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو بہت لمبا انتظار انسان کو کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، یا کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، تو اس میں بھی نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ کر لینا ہے، رائٹ۔ اور اسی طرح آج کل تو ہمارے پاس موبائل ہر وقت اویلیبل ہے نا، تو ہمارے موبائل میں قرآن کی ایپس بھی یقیناً ہوتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بول دیں کہ مجھے آج جو انتظار کی گھڑیاں ہیں نا، 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں نا، اپوائنٹمنٹ بھی آپ لے لیتے ہو، آپ کو باہر ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو اپنے آپ کو بول دیں کہ جب تک میری باری نہیں آتی ہے میں 1 2 4 5 جتنے رکوع پڑھ سکتی ہوں پڑھ لوں۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ نہیں دیتے ہیں نا، تو ہم جس انسان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا، ہم اسی کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا کوئی ہماری باتوں میں سینس ہوتا ہے، کوئی بات ہماری کوئی تکی ہوتی ہے، ہر نکلنے والے پر ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہماری باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو میں منع نہیں کر رہی، دل چاہتا ہے تو کریں ضرور بات، لیکن کیا کریں، ایک لمٹ میں کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہمیں جب موت کا وقت آئے گا تو ایک چھوٹا سا آر بھی نہیں دیا جائے گا، ذرا سی بھی گھڑی نہیں دی جائے گی، تو اس وقت ہمیں پشیمانی ہوگی۔ لہٰذا ہم کیا کریں، اپنی زندگی کا بہترین استعمال کریں، اور آج ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں، تھوڑا سا استعمال کر لیں، روز کے لیول پر تھوڑا سا باقاعدہ نکالا کریں ٹائم، کیونکہ ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو رکتی نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے گھڑی ہے، اسی کو دیکھ کر میں زیادہ فیل کر رہی ہوں کہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے۔ آپ کہیں کہ ابھی 4 میں 5 کم ہے نا، تو یہ 5 کم ابھی تھوڑی دیر رہیں، لیکن یہ 5 منٹ میں آگے بڑھ جائے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے وقت کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ولی کل امت اجل، ہر انسان کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے۔ انسان جو ہے نا ماں کے پیٹ میں ہی اپنی مدت لکھوا لیتا ہے کہ وہ کی زندگی کتنی ہوگی، ہم سب بھی لکھوا کر آئے ہیں، اور جب ہمارا وقت آ جائے گا تو لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، انسان بالکل بھی نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہو سکے گا۔ اب اللہ معاف کرے، کچھ لوگ اللہ ہی معاف کرے آخری کے دنوں میں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور بالکل گھر والے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور بالکل ختم ہونے والا ہوتا ہے انسان، لیکن وہ جا نہیں رہا ہوتا آسانی سے، بہت دیر لگ جاتی ہے اس کو، 2-3 دن اور لگ جاتے ہیں، پھر کہیں جا کر اللہ نہ کرے وہ چلا جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آسانی کر دی، تو وہ اس لیے نہیں جا رہا ہوتا کہ اس کا بھی وقت پورا ہونا باقی ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان دنیا میں بھی آتا ہے تو اس کا بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے، انسان انتظار کرتا رہتا ہے کب ہوگا کب ہوگا، لیکن جو وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے اسی پر انسان آتا ہے اور اسی پر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ میں ہم ذرا سا بھی رد و بدل نہیں کر سکتے، لیکن عقل مند انسان کون ہے، جو اپنی زندگی کا بہترین استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحت کی روح سے تھوڑا سا فوکس ہو جائیں اور اپنے وقت کا اچھا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی آیات بہت پیاری آیت ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، یعنی کہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے، ہم ہے نا آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم میں ہی سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے تو ایسے انسان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یعنی کہ ہمیں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، یعنی کہ ہمیں ہمارے باپ کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب ہمیں نا دنیا میں بھی ہمارے باپ کی اولاد کہہ کر پکارا